بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ولادت کے بارے میں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا، انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی گزارتے ہوئے تقریباً ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت ہی زیادہ نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اس نے نمرود کو کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو دین کی جانب بلائے گا۔ نمرود یہ سن کر گھبرا گیا اور غصے میں آ کر کہا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس کے جلادوں نے تقریباً 1,00,000 بچے قتل کیے۔ اسی ملک میں ایک عورت حاملہ تھی جس کو تاریخ میں نونا کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن جب اس کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ نمرود کے خوف سے وہ شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، اور اسی غار میں اس نے بچے کو جنم دے دیا اور پھر بچے کو لوٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، اس بچے کو ان ظالموں سے بچانا۔ پھر انہوں نے اس بچے کو بوسہ دیا اور غار کو پتھروں سے بند کر دیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلے ہی دن جیسے ہی وہ بچے کو دیکھنے دوبارہ غار میں واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس انگوٹھے میں سے دودھ نکل رہا تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنا شروع ہو چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کے قریب پہنچی تو آپ کی والدہ نے انہیں اخلاق سکھانا شروع کر دیے۔ کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرنا سکھاتی تھی، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ جس بچے کو انہوں نے جنم دیا ہے وہ خود ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی شہر لے چلیں۔ آپ علیہ السلام کی ماں نے کہا، نہیں بیٹا، تمہارے لیے شہر میں خطرہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر مٹی اور لکڑی کے بت بناتا تھا اور ان کو پوری دنیا میں فروخت کرتا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے بھی انہیں بت فروش کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس کی وجہ سے وہ بت مٹی، کیچڑ اور کوڑے سے آلودہ ہو گئے، اور پھر آپ نے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ آؤ لوگو، مجھ سے ان بتوں کو خریدو جو کہ بالکل بے جان ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا نفع نقصان کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بت پرستوں کی نظر میں بہت ہی توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا کہ چچا جان،
ہم مٹی اور لکڑی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر کہا، دیکھو آئندہ اس طرح کی بات اپنی زبان پر مت لانا ورنہ تمہیں بہت بڑی سزا ہوگی، تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو سنو، پرستش اور عبادت کے لائق نہ ہی نمرود ہے اور نہ ہی یہ مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بت ہیں، بلکہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام پوری دنیا تک جانے لگا اور لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے، اور جب اس بات کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ اس کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں نمرود کا پیغام پہنچا دیا۔ نمرود کا پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس تشریف لے گئے تو نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے ایسے آدمی کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور پھر ایک ایسے آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں بھی جسے چاہوں زندگی دے سکتا ہوں اور جسے چاہوں موت دے سکتا ہوں، پھر اب میرے خدا ہونے میں تمہیں کس بات کا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو تو نے جس کو قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ اور پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اجازت دے دیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ اور پھر آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں آپ سے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود کہنے لگا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور اگر اس نے پھر دوبارہ ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے باز نہ آئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور پھر ایک دن اپنے چچا آزر سے کہنے لگے، چچا یہ بت کیا ہیں جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہی آزر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، چچا جان، میں نمرود اور ان کے بتوں سے نہیں ڈرتا بلکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل پڑے اور دوسری جگہ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن بہت خصوصی کام سر انجام دیا کرتے تھے اور سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ جب عید کا دن آیا اور لوگ شہر سے باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی بت خانہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بتوں کو بڑے ہی انداز سے سجایا گیا تھا اور ہر بت کو بڑی ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھانا پیش کیا جو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو آپ نے بتوں سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں ایک سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب شہر سے لوگ واپس دوبارہ پہنچے اور انہوں نے اپنے بتوں کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے جو بتوں کے سخت خلاف ہے، اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، ممکن ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد
ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی آنکھ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے وہ تو اسے بھی اڑا نہیں سکتا، تو کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے تم اسی کو خدا مانتے ہو جو خود بے حد لاچار اور بے بس ہے، اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بڑے غور سے سنا اور سوچنے لگے کہ واقعی نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے، بھلا ایک لکڑی، پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی مورتیوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن وہاں پر کھڑے ایک شخص نے کہا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ آج اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل یہ ہمارا سارا بت خانہ ہی توڑ دے گا۔ وہ نمرود کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی تھا۔ اس نے کہا، آج ہم تمہیں زندہ جلا دیں گے اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جج نے جو فیصلہ سنایا تھا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر ادھر کے سب علاقوں میں اعلان کروا دیا گیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے شخص کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانوں کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو اپنی کسی مراد کو پورا کرنے کے لیے ایندھن جمع کریں گے اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے لوگوں نے بھی ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک جگہ اسٹاک لگا دیا اور تمام لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب لکڑیوں کو آگ لگائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ کو اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جہاں نمرود اور اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر انہیں یہ معاملہ پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں منجنی کا خیال ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آسمان اور زمین کی ہر چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرنے لگی۔ زمین نے کہا، اے پروردگار، صرف یہی بندہ تھا جو تیری عبادت کیا کرتا تھا، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، زمین پر ابراہیم کے سوا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرا بندہ ہے، میں جس وقت چاہوں گا اسے بچا لوں گا، جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار سنوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی اور پوچھا، جب آپ منجنی سے جدا ہو چکے تھے تو پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، نہیں، آپ سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اس پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک انگوٹھی دی جس پر ایک نقش بنا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور خدا نے آپ کو وحی دی کہ آگ سرد ہو جا۔ آگ وہی سرد ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود کو لگا کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس نے بہت سے لوگوں کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعہ کے بعد حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی ان کا پیروکار نہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے اور وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور اپنا سامان لے کر روانہ ہو گئے، لیکن نمرود نے حکم دیا کہ ان کا سارا سامان
اور بکریوں کو ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور سارا مال لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین پر جتنی زندگی گزاری ہے، یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ زندگی لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو پھر یہ مقدمہ جج کے پاس پہنچ گیا۔ جج نے دونوں فریقین کے بیانات سنتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بابل کے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس شکی نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کر لیا۔ اس روز نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جس سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور ان کے سر اور ناک پر لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و خوار ہو کر واپس آ گیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں گھس جا، وہ اس کے ناک میں گھس کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہونے لگا تو اس نے اپنے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ چپل کی باریک نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود اسی حالت میں 40 سال رہا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط کر دی گئی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملوں گی ایک اچھی اور عمدہ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔